حتمی معاہدہ ہونے کی صورت میں ایران سے پابندیاں اٹھنے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ دونوں ملکوں کے درمیان جہاں تجارت بڑھے گی وہیں پر سب سے زیادہ نظریں گیس پائپ لائن پر ہوں گی، یعنی کہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن۔ ایسے میں پاکستان کی کوششیں ہوں گی کہ اس منصوبے کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کر لیا جائے تاکہ سستی گیس اور تیل مل سکے، جو ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہمارا امپورٹ بل بڑھتا ہے۔ حفیظ صاحب، میں پہلے آپ کی جانب آؤں گا۔ اب ایران جنگ کی سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو اس نے گلوبل اکانومیز کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ پاکستان کے لیے بھی اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، اپرچونٹیز کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو فیول امپورٹ ہے اس پر ہم ہر سال اربوں ڈالرز خرچ کرتے ہیں۔ پھر ایران بندی اگر اٹھ جاتی ہے جیسے کہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں اور اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے، تو ہمیں گیس پائپ لائن پر فوری کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ صرف وہ ہمارے لیے ضروری بن چکی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی عرصے سے ایران نے تو کم از کم وہ پائپ لائن کو تو ہمارے بارڈر تک پہنچا دیا تھا۔ ہم چونکہ سینکشنز لگے ہوئے تھے ایران پر، ہم رسپونڈ نہیں کر پائے پورے طور پر۔ اگر اگریمنٹ ہو جاتا ہے امریکہ اور ایران میں، اور ایران پہ جو اس وقت سختی لگائی گئی ہے وہ ہٹائی جاتی ہے، تو یقیناً پاکستان کے بہت انٹرسٹ میں یہ ہے کہ ہم فوراً اپنا کنیکشن کروا لیں اور گیس کی قیمت وہاں سے آنے میں کافی کمی ہوگی اور اس سے ہمیں بے پناہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ ہمیں تیل بھی ایران سے برآمد کر لینا چاہیے، اس لیے کہ رائٹ نیکسٹ ٹو ہمارے ملک کا ہے ایران، اور ایران کی جو تیل کی قیمت ہوگی وہ کچھ کم یقیناً ہوگی اور اس سے بھی ہمیں بالکل فائدہ۔ حفیظ صاحب، یہ بڑی اچھی آپشنز ہوں گی ہمارے لیے، اور جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ گیس پائپ لائن پر پاکستان کی پولیٹیکل ول اس وقت کیا ہے۔ اس پر ہم نے سلو پروگریس دیکھی، لیکن وہ سلو پروگریس کیوں ہے؟ کیا پولیٹیکل اور اکنامیکل کنسٹرینٹس آپ کو لگتے ہیں اس کے پیچھے؟ وہ یہ پولیٹیکل کنسٹرینٹس بیکاز آف دا سینکشنز آن ایران۔ انشاءاللہ ہمیں جلد سے جلد آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک دفعہ صلح ہو جائے اور پیس قائم ہو جائے مڈل ایسٹ میں، تو وی شوڈ امیڈیٹلی پروسیڈ کہ گیس پائپ لائن کے ٹھیک ہے حفیظ پاشا صاحب، اب تھوڑا سا اگر ہم آگے بڑھیں اور ہم دیکھیں کہ اس پوری وار میں ہم نے ایک چیز اور بھی نوٹ کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یو ایس ڈالر پر جو انحصار ہے وہ کم ہوتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے، جیسا کہ خبریں بھی بہت ساری ایسی سامنے آئیں، جیسا کہ چینی یوان متبادل کے طور پر ابھرتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اب بارٹر ٹریڈ جیسے جو طریقے ہیں اس پر بھی بات ہو رہی ہے، کیا یہ پریکٹیکل سولوشن آپ کو لگتا ہے ایران کے ساتھ ٹریڈ کے لیے؟ یہ اس میں منتظر ہے کہ ایران کے کرنسی کی کیا سٹیٹس ہوتی ہے۔ اس وقت تو تقریباً ٹرانزیکشنز اس بڑے مشکل سے ہو رہے ہیں، اور ایران کی اپنی خود خواہش کچھ یہ ہے کہ چائنیز کرنسی کی طرف ٹرانزیکشنز ہو، تو انہوں نے ایک انڈیکیشن یہ بھی دیا ہے کہ اگر کوئی جہاز ہارموز اسٹریٹ سے جانا چاہتا ہے تو اس کے جو ٹرانزیکشن ہیں وہ ڈالرز کے بجائے چائنیز یوان میں ہونے چاہیے۔ تو اب ایک نیا ڈیولپمنٹ پیدا ہو رہا ہے دنیا میں کہ ڈالر کی جو سپریمیسی تھی، اور اس کے نتیجے میں امریکہ نے بے شمار بجٹ ڈیفیسٹس وغیرہ کیے اور ساری دنیا ان اٹھاتے رہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو اس وقت بیلنس ہے ڈالرز کا دنیا میں، وہ چائنا کے پاس ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ایک سرپلس ملک جو جنونلی سرپلس ہے اس کی کرنسی استعمال کی جائے، اور وہ ہے چائنیز۔ اچھا حفیظ پاشا صاحب، ایک سٹڈی بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ایک ریسرچ بھی ہم دیکھ رہے ہیں IPRI کی، جس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2030 تک جو LNG کی امپورٹ ریکوائرمنٹ ہے وہ 1900 MMCFD تک پہنچ سکتی ہے۔ ہم نے جو پاکستان ایران کی پائپ لائن کا بھی ابھی کچھ دیر پہلے ذکر کیا، خاقہ نجیب صاحب بھی اس کی بات کر رہے تھے، جو ہمارے امپورٹ برڈن کو کم کر سکتی ہے اگر ہم اس پائپ لائن کی بات کرتے ہیں۔ کتنا بڑا گیم چینجر یہ ثابت ہو سکتا ہے؟ پھر ہم نے ان دنوں انرجی ایشوز بھی بہت زیادہ نوٹ کیے ہیں پاکستان کے، خاص طور پر کون سے ایسے ایشوز ہیں جو حکومت کو فوری حل کرنے کے لیے اس وقت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے، سب سے زیادہ جو پالیسی میں ہمیں ایمفیسس دینا چاہیے اور وہ ہے رینیویبل انرجی۔ اس میں دو میجر سورسز ہیں۔ پاکستان کے پاس اللہ کے فضل سے ہائیڈرو الیکٹرک کیپیسٹی بہت ہے، اور ہمارے 2 ڈیم جو ہیں خاص طور پہ تربیلا اور یہ جو دوسرے ڈیم جو ہیں انہوں نے بڑا فرق
کیا ہے منگلا ڈیم. ہوں، اب یہ ہے کہ پاکستان کے مختلف پروجیکٹس چل رہے ہیں ڈیمز کے، ان کو تیز رفتار کریں، اور یہ اس لیے بھی ضرورت ہو گیا ہے. ہندوستان نے انڈس واٹر ٹریٹی سے نکل کے بھاگ گئے ہیں، تو اس لیے وہ کسی وقت بھی کچھ کر سکتے ہیں. تو ہمیں واٹر ریسورسز کو ٹاپ پرائرٹی دینا چاہیے، ناٹ اونلی فار ایگریکلچر بٹ آلسو فار الیکٹریسٹی. ہوں، دوسری طرف جو بہت ہی ضروری چیز ہے کہ رینیویبل انرجیز جو ہے، اب اس میں ماشاءاللہ ہمارا جو ہاؤس ہولڈ سیکٹر ہے ماشاءاللہ انہوں نے کافی انویسٹمنٹ کیا سولار انرجی میں، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر دوسرے تیسرے گھر میں موجود ہوتا ہے. یہ بہت اچھی کامیابی ہے، اس سے بوجھ کم ہوا ہے امپورٹ کا. اور اب ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سولار انرجی جو ہے اس سے الیکٹریسٹی جنریشن کے پروجیکٹس وغیرہ بھی زیادہ قائم ہوں، تاکہ امپورٹ کی اتنی ضرورت نہ پڑے ہمیں فیول کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو رینیویبل اینڈ ہائیڈل بالکل الیکٹریسٹی کی طرف. بالکل. اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں، اس وقت جو صورتحال بنتی دیکھ رہے ہیں، اس اپرچونٹی سے پاکستان کو فائدہ اٹھانا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ جو ہم کامیاب ڈپلومیسی کر رہے ہیں اس کا ہم کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں. سرمایہ کاری کے لیے ہم اس کو استعمال کر لیں. ہم 9 ماہ کے فیگرز کو اگر دیکھیں ایف ڈی آئی کے تو وہ بہت اچھے نہیں ہیں. حکومت کو ایف ڈی آئی بڑھانے کے لیے کیا اقدامات اس وقت کرنے ہوں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے مجھے یہ کہنا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ دبئی میں پاکستان کے جو اشرافیہ ہیں بے تحاشا انویسٹمنٹ انہوں نے کیا ہوا ہے. کچھ اندازہ یہ ہے کہ ابھی تک جو ریئل اسٹیٹ میں خاص طور پہ جو انویسٹمنٹ کی گئی ہے پاکستان سے، وہ انڈیا کے بعد نمبر 2 پہ ہے، اور تقریباً 10 ارب ڈالر. اب جبکہ دبئی میں حالات کافی خراب ہو چکے ہیں، تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ یہ پیسہ جو ہمارے ملک سے گیا تھا اس کو واپس لانے کی کوشش کی جائے، اور اگر ضرورت پڑے تو انسینٹیوز بھی دیے جائیں، ٹیکس ریلیٹڈ وغیرہ ڈیکلریشن کے طور پر، ایمنسٹی اگر مناسب سمجھیں تو پیسے لانے کی کوشش کرنی چاہیے واپس. جو پیسہ پاکستان کا تھا اسے باہر نہیں جانا. حفیظ صاحب، جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو خلیجی ممالک سے جو پیسہ ہے وہ واپس لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہم ریفارمز کریں، ٹیکس سٹرکچر کو بہتر کریں، یہ کتنا ضروری ہے اس وقت ہمارے لیے؟ بہت ضروری ہے، اور انفیکٹ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ انیشلی آپ ایمنسٹی کی بات کریں تاکہ ہم نہیں سوال کریں گے. آپ پاکستان پیسہ لائیں واپس، اور ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ریڈیلی، اور اس کی انویسٹمنٹ وغیرہ میں بھی ہم آپ کو انسینٹیوز دیں گے، آپ کو ٹیکس ہالیڈے وغیرہ. تو پاکستان کو اب اس پہ موو کرنا چاہیے، اس لیے کہ فارن انویسٹمنٹ جو ہے وہ کچھ وقت لگے گا آنے میں ابھی بھی پاکستان میں، مگر یہ ایک موقع پیدا ہوا ہے جنگ کی وجہ سے کہ پاکستان کا اپنا پیسہ کافی حد تک ہمیں اپنے ملک میں واپس آ جانا چاہیے. اور حفیظ صاحب، جو پوزیشننگ ہم پاکستان کی دیکھ رہے ہیں، آپ ہماری اکنامیکل گروتھ کیسی دیکھ رہے ہیں آنے والے سالوں میں؟ دیکھیے، پاکستان کی معاشی ترقی کا سب سے بڑا پیمانہ جو ہوگا وہ 2 چیزوں پر منحصر ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے برآمدات میں واضح طور پر اضافہ ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم تیز رفتاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے درآمدات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ہمیں روکنا پڑتا ہے. یہ کافی مرتبہ ہو چکا ہے پچھلے کچھ 10-15 سال میں. تو لہٰذا ٹاپ پرائرٹی، ایبسولوٹلی ٹاپ پرائرٹی ٹو ایکسپورٹ گروتھ. جس طرح کے انسینٹیوز بنگلہ دیش، ہندوستان وغیرہ نے دیے ہوئے ہیں، ہمیں بھی دینا چاہیے. اور دوسری طرف جو دوسرا ہمیں میجر کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹیکس کے نظام کو پھیلائیں، براڈ بیس کریں. اس وقت حد سے زیادہ بوجھ آپ نے صنعتی شعبے پر اور سیلریڈ کلاس پہ ڈالا ہے. اس کو پھیلانا ہے. آپ کو خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ میں جانا ہے، ریٹیل ٹریڈ پہ جانا ہے، اور ایگریکلچرل کے بڑے بڑے زمینداروں کی آمدنی پہ جانا ہے. یہ براڈ بیسنگ کریں گے تو اکنامک انسینٹیوز بہتر ہوں گے اور اکانومی آگے بڑھ پائے گی. سو the 2 major steps ریفارمز، ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کو سپورٹ کرنا اور ٹیکس کے نظام کو
ब्रॉड बेस्ड। टैक्स निज़ाम को हमें बेहतर करना होगा।